ماشاءاللہ سے اس وقت امیر کراچی ہیں جماعت اسلامی کے. آپ نے زیر تربیت یا پھر زیر شفقت کہوں میں اس کو یا پھر زیر سایہ کہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کام کیا ہوگا. حافظ صاحب کے ساتھ میں تقریباً 3 سے 4 سال جو ہے وہ ایز اے سیکرٹری کی ذمہ داریوں پر فائز رہا. آپ کراچی میں رہتے ہیں, کراچی کے وسائل استعمال کرتے ہیں, کراچی کی سڑکیں استعمال کرتے ہیں, کراچی کے ندی نالے گٹر سب آپ کی کنزپشن میں آ رہے ہیں. پاکستان کا شہر ہے کراچی اور کراچی کسی کے والد کا نہیں ہے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آنے والے لوگ کون ہیں. بنیادی بات یہ ہے جو بھی ہے اس کو صحیح کاؤنٹ کیا جائے. کراچی کا کوئی ایسا بنیادی مسئلہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ تمام مسائل پیدا ہوئے, جڑ کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی, کراچی کی تباہی کی اصل ذمہ دار MKM ہے اور پھر 17 سال سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے. جو آج کل جو واٹر بورڈ کے تحت جو ترسیل ہو رہی ہے ٹینکرز کی, وہ تو ڈیجیٹلائز کر دی ہے, اپلیکیشن کے تھرو آن لائن آرڈر ہوتا ہے, لیکن اس کے بھی اندر کوٹا سسٹم بنا ہوا ہے. کہ کراچی شہر کیا ایسا شہر ہو گیا ہے, لاوارث شہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کنٹینر کے ذریعے پانی ٹینکر کے ذریعے پانی دیں گے. 1 ارب 62 کروڑ روپے کا پانی سیل آؤٹ کیا گیا ہے. کراچی کا جو بنیادی طور پر انفراسٹرکچر کی تباہی جو پھیلی وہ جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں جب آپ نے روڈوں کو کمرشلائز کیا, مارٹن کو کمرشلائز کیا. دیکھیں جماعت اسلامی کا فیصلہ نہیں تھا, اس وقت کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور سٹی کونسل جو تھی اس کا فیصلہ تھا. اس وقت کراچی میں پیپلز پارٹی کے میئر احمد صاحب آپ صاحب, ان کے ساتھ کیسا تجربہ ہے آپ کا؟ دیکھیں ان کے ساتھ جو تجربہ ہے وہ انتہائی بھیانک تجربہ ہے. مرزا آپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں فرزند کراچی ہوں, لیکن ان کا پورا ایکشن یہ بتاتا ہے کہ وہ اصل میں تو وڈیروں کے ماؤتھ پیس ہیں. کراچی کی سیاست میں وڈیرے کہاں پہ اثر انداز ہیں؟ مطلب یہ بات تو دیکھیں, یہ تو بڑی ڈفرینٹ سی بات ہے. کراچی میں مطلب ٹھیک ہے وڈیروں کی رہائشیں ہیں, بنگلے ہیں, وہ یہاں رہتے ہیں, گھومتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں, اپنے کچے میں تو نہیں رہتے وہ, کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں. صوبائی اسمبلی ہے, صوبائی اسمبلی میں میجورٹی کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی ہے نا. کیونکہ جماعت اسلامی کی کسی بھی کال پہ عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے. آل اوور پاکستان آپ کی بڑی بڑی ریلیز ہیں, جلسے ہیں, جلوس ہیں, سب چیزیں. لیکن جب آپ اس کی ٹرننگ ووٹ کی بات کرتے ہیں, ٹرن اوور کی بات کرتے ہیں, عوامی رجحان کی بات کرتے ہیں, یا پھر نتائج کی بات کرتے ہیں, تو نتائج اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے الٹ ہی آتے ہیں. کراچی کو وسائل دے تو 870 ارب روپے بنتے ہیں. میئر کراچی نے ایک نمبر جاری کر دیا 27 ارب روپے کہ جماعت اسلامی کو کسی بھی اخراجات کی مد میں تاحال بلدیاتی نظام کے تحت ان کو 27 ارب روپے موصول ہوئے ہیں. صرف الزامات ہی ہیں یا باقی عوام کو ڈلیوری بھی ہونی ہے؟ دیکھیں الزامات تو نہیں ہیں, یعنی 3 خراب 360 ارب روپے وہ ہیں کہ جو کراچی کا رائٹ تھا, کراچی کو اس سے محروم کر دیا گیا. یہ کہ 27 ارب کے بعد آپ نے کاؤنٹر دیا کہ بھائی وہ تنخواہوں کی مد میں جا رہے ہیں, تو تقریباً ایوریج ہر ٹاؤن کو جو ہے وہ پیسے مل رہے ہیں, 12 13 14 کروڑ کا ڈیوائڈ کریں اس کو, تو 2 کروڑ 62 لاکھ بچے پورے پاکستان کے اندر تعلیم سے محروم ہیں. تو کر کیا رہے ہیں یہ حکمران؟ یہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, آپ بنیادی ضروریات نہیں دے سکتے, اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. آپ کی جماعت اسلامی بھی جو ہے شامل رہی ہے نا, آپ عمران خان کی حکومت کہہ لیں, KP میں آپ ان کے ساتھ تھے, آپ بھی اعتماد کے ووٹ دیتے رہے, تو پھر یہ تو نظام تو پھر وہی بات ہے کہ وہی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اس میں ہمارے عادل کاسٹ کے ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ عادل علی آپ کے سامنے پیش ہے. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ کراچی اور جماعت اسلامی دو اٹل حقیقت ہے. کراچی میں جماعت اسلامی کی امارت پہ کے عہدے پر حافظ نعیم الرحمان صاحب فائز رہے ہیں, اور تقریباً 8-9 سال کا عرصہ انہوں نے یہاں پہ گزارا ہے, اور عوام کے ساتھ ان کی جو وابستگی رہی ہے وہ اتنی قریبی اور مضبوط رہی ہے کہ عوام کا جمع غفیر جب آپ کو کراچی کی سڑکوں میں نظر آتا رہا تو وہ صرف حافظ نعیم الرحمان صاحب کی وجہ سے نظر آتا رہا. ان کا تبادلہ ہوا, وہ پاکستان کی امارت پہ فائز ہوئے. کراچی میں اس وقت جو کراچی میں امیر ہیں جماعت اسلامی کے, وہ منیم ظفر صاحب ہیں, آج وہ ہمارے مہمان ہیں. ان سے بالخصوص جو ہم بات کریں گے وہ صرف اور صرف کراچی کی صورت بات کریں گے. جو موجودہ ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت, وہ سیاسی میدان میں ہیجان انگیزی ہو, لوگوں کی تنخواہ کے معاملات, انفراسٹرکچر تباہی, یا پھر متوقع بارشوں یا جو گزشتہ بارشیں ان کے معاملات, اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم منیم صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. منیم صاحب, سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے اس وقت امیر کراچی ہیں جماعت اسلامی کے, آپ نے زیر تربیت یا پھر زیر شفقت کہوں میں اس کو یا پھر زیر سایہ کہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کام کیا ہوگا, تو یہ تجربہ اس وقت بطور امیر کراچی کیسے جا رہا ہے اور عوام کیسا اس کو ٹریٹ کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ حافظ صاحب کے ساتھ میں تقریباً 3 سے 4 سال جو ہے وہ ایز اے سیکرٹری کی ذمہ داریوں پر فائز رہا, اور تقریباً 1.5 سال سے میں اس وقت جماعت اسلامی کراچی کی ذمہ داری ہے, اس پر میں فائز ہوں. تو الحمدللہ جو عوامی ایشوز ہیں, جو کراچی شہر کے کرونک مسائل ہیں, ان مسائل کے حوالے سے جس طرح ہم ماضی میں آواز اٹھاتے تھے, اسی طرح جو ہے ابھی بھی ہم جو ہے الحمدللہ عوام سے کنیکٹ ہیں, اور عوام سے یہ کنیکشن ہی ہے جس کے نتیجے کے اندر الحمدللہ ہر چیز ہمارا موقف بھی آتا ہے, بات بھی ہوتی ہے, اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم وہاں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں.
سب یہ بتائیے کراچی میں آپ کا اتنا ماشاء اللہ تجربہ بھی ہے, آپ کے عوام سے وابستگی بھی ہے, اگر ہم پورے ملک کی بات نہ کریں تو کراچی پورے پاکستان کی معیشت کو چلانے کا ہب ہے. کراچی کا کوئی ایسا بنیادی مسئلہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ تمام مسائل پیدا ہوئے, جڑ کیا چیز ہے؟ دیکھیے مسائل تو بے شمار ہیں, لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سینسس ہی ٹھیک نہیں ہوا. جب کراچی شہر کی آبادی ہی کو آپ جو ہے وہ 1.5 کروڑ کم کاؤنٹ کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ظاہر بات ہے آپ پھر اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے مسائل کے حوالے سے, اور آپ اتنا ہی شیئر دیں گے پھر جتنا شیئر جو ہے وہ 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی کا ہے, ایسے ہی جو ریکارڈ پہ ہوگا, جو ریکارڈ پر ہوگا. ورنہ آبادی کے سارے بیرومیٹرز, سارے انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں کہ کراچی کی آبادی کسی طور 3.5 کروڑ سے کم نہیں ہے, اور 1.5 کروڑ آبادی جب مائنس کر دی جائے, جب کھا لی جائے, جب خنجر گھونپ دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے شہر 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی جو ہے لاسٹ سینسس کے اندر جو ہے شو کی گئی, اور یہی سارے مسائل کی ایک بنیاد بھی ہے کہ جو مسائل کراچی کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہے ہیں. منیب صاحب یہ دیکھیں, یہ تو کراچی میں لوگوں کا آنا تو پھر وہ قومیت پہ سوال چلا جاتا ہے نا کہ پاکستان کا شہر ہے کراچی, اور کراچی کسی کے والد کا نہیں ہے, وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں میں نہیں کر رہا, لیکن یہ سوال میں نے آپ سے نہیں, میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ میں نے تحریک انصاف والوں سے بھی کیا ہے, میں نے پیپلز پارٹی سے بھی کیا ہے, میں نے MKM سے بھی کیا. میں نے کہا آپ سب یہ کہتے ہو کہ اگر پاکستان کراچی میں آنے والوں کی گنتی پہ بات کروں تو لوگ کہیں کہ بھائی تم قومیت پہ بات کر رہے ہو, پھر تم لسانیت یا پھر تم فرقہ واریت پہ بات کر رہے ہو. لیکن کراچی میں جس طرح سے لوگوں کا آنا ہے, روزانہ کی بنیاد میں انفلٹریشن ہے, لوگوں کی سکونت کراچی میں موجودہ طور پہ ہے, بٹ ان کے جو آبائی ایریا ہے ان کا جو مستقل پتہ ہے وہاں کا, تو کراچی میں جو سینسز ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. آپ کراچی میں رہتے ہیں, کراچی کے وسائل استعمال کرتے ہیں, کراچی کی سڑکیں استعمال کرتے ہیں, کراچی کے ندی نالے گٹر سب آپ کی کنزمپشن میں آ رہے ہیں, لیکن چونکہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ 1 کروڑ 70 لاکھ تھا, پھر وہ 2 کروڑ سے اوپر چلی گیا, بس اس کے تحت ہے. تو جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آبادی کو پاپولیشن کنٹرول, یا بے شک پاکستان کا حصہ ہے کراچی, آپ آئیں کام کریں, لیکن اس کا کوئی ضابطہ تو ہونا, کوئی طور طریقہ تو ہو اس کو مینیج کرنے کا. دیکھیں ضابطہ تو یہی ہے نا کہ کراچی, ضابطہ تو اسی طرح بنے گا نا کہ کراچی آج سے نہیں ہمیشہ سے کراچی انڈسٹریل ہب رہا ہے, اور لوگ روزگار کے لیے جب ملک کے دیگر علاقوں میں آپ دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں انڈسٹری موجود نہیں ہے, آپ KP کے چلے جائیں وہاں بھی انڈسٹری موجود نہیں ہے, لوگ وہاں سے بڑی تعداد میں کراچی شہر ماضی میں بھی آتے رہے ہیں اور ابھی بھی آتے ہیں. لیکن یہ تو مردم شماری کا اصول ہے کہ جو جہاں ہوگا وہاں کاؤنٹ ہوگا. اب لوگ اگر سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں, ایون مردم شماری کا اصول تو یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا کونسل جنرل بھی یہاں موجود ہے تو وہ بھی کاؤنٹ ہوگا, گنا جائے گا, وہ بھی گنا جائے گا, اور اسی کے حساب سے پھر آپ کا ماسٹر پلان بھی تو ایسے بنے گا نا شہر کا. جب آپ کو ایکوریٹ آبادی کا اندازہ ہوگا اسی کے مطابق پھر ماسٹر پلان بنتا ہے, اسی کے مطابق پھر ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کا پانی کا نظام, آپ کا سیوریج کا نظام, آپ کے پھر ٹرانسپورٹیشن کا نظام وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اسی ذیل میں آتی ہیں. لیکن جب آپ اس کو ہی صحیح کاؤنٹ نہیں کریں گے تو یہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آنے والے لوگ کون ہیں. بنیادی بات یہ ہے جو بھی ہے اس کو صحیح کاؤنٹ کیا جائے اور اس کے مطابق کراچی کو پھر شیئر دیا جائے. کراچی کے جو بنیادی مسائل ان میں پانی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. واٹر بورڈ کی تقسیم جو ہوئی وہ بڑی بے رحمانہ طور پہ ہوئی, اور کچھ سیاسی جماعتوں کا اس میں کار خیر آتا ہے, کہ ذکر خیر آتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کسی عامر کے تحت آپ نے اس کو آگے سبلیٹ کر دیا, اور وہ ایک بہت بڑا طاقت ہاتھی بن کے بیٹھ گیا. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن اس وقت جو ہے وہ ایک سفید ہاتھی ہے, اور اس وقت شہر کے جو بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شہر میں جگہ جگہ آپ دیکھیں سڑکیں اگر ٹوٹی ہوئی ہیں اور سیوریج کے مسائل ہیں, تو اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سیوریج کے اس ادارے کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں کر رہا. یہ اس وقت جو ہے وزیر بلدیات کے ماتحت ہے, مرزا واب صاحب اس کے چیئرمین ہیں, اور اس ادارے کو یعنی صرف ورلڈ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر بینک کے ذریعے ہی $1.6 بلین اس کو جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اور کس لیے دیے گئے ہیں کہ یہ فراہمی اور نکاسی آپ کی جو لائنیں ہیں ان کو درست کیا جائے گا. $1.6 بلین, اور 2019 کے اندر یہ پیکٹ ہوا, یہ معاہدہ ہوا کہ جس کے تحت یہ سب چینج ہونا تھی, لائنیں تبدیل ہونا تھی. لیکن بدقسمتی سے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا 6 سال بعد گزرنے کے باوجود بھی یہ 4 فیز میں کام ہونا تھا. 12 سال کا پروجیکٹ تھا 2019 سے لے کر 2031 تک, لیکن پہلا فیز مکمل ہو گیا 2025 میں. $100 ملین کا کام ہوا. کہاں کام ہوا, زمین پہ ہوا, کدھر ہوا, ہمیں کم از کم نظر نہیں آ رہا کہ اس کے نتیجے میں کوئی بہتری آئی ہو. اور یہ سارے ادارے میں نے آپ کو پتا ہے کہ کرپشن کے گڑھ بنے ہوئے ہیں, سفید ہاتھی ہیں جو
لے رہے ہیں لیکن کراچی کے شہریوں کو کوئی سہولت دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. جو آج کل جو واٹر بورڈ کے تحت جو ترسیل ہو رہی ہے ٹینکرز کی وہ تو ڈیجیٹلائز کر دی ہے, اپلیکیشن کے تھرو آن لائن آرڈر ہوتا ہے, لیکن اس کے بھی اندر کوٹا سسٹم بنا ہوا ہے, اس میں بھی لوگ جو ہے وہ بلیک پہ پیسے بڑھا کے بیچ رہے ہیں. بکنگ کسی کے نام پہ ہوتی ہے, ڈلیوری کسی کو ہو رہی ہے, جس نے 6 دن ویٹ کیا اس کو کنٹینر ملتا نہیں اور کسی صاحب ثروت کی جا کے گنتی میں شمار رہتا ہے. اس پہ کوئی قانونی کارروائی کوئی؟ دیکھیں قانونی کارروائی تو بات کی بات ہے, اصل بات تو یہ ہے کہ کراچی شہر کیا ایسا شہر ہو گیا ہے, لاوارث شہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کنٹینر کے ذریعے پانی ٹینکر کے ذریعے پانی دیں گے؟ آپ مجھے پاکستان کا کوئی شہر بتائیے کہ جہاں ٹینکر کے ذریعے پانی سپلائی ہوتا ہو, اور پھر سال کے اختتام پر پھر جب پورے فسکل ایئر کی رپورٹ آتی ہو تو پھر یہ رپورٹ بھی آتی ہو کہ 1 ارب 62 کروڑ کا پانی کراچی کے اندر پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق 1 ارب, وہ تو رپورٹ کے مطابق 1 ارب 62 کروڑ روپے کا پانی سیل آؤٹ کیا گیا ہے. تو یہ پاکستان کے کون سے شہر میں ہوتا ہے کہ لوگ ٹیکس بھی دے رہے ہوں, کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے بل بھی ادا کر رہے ہوں, میونسپل یوٹیلٹی چارجز بھی دے رہے ہوں, اور پھر ان کو ٹینکر کے ذریعے پانی خریدنے پر مجبور. پانی کی بات ہو رہی ہے, منرل واٹر کی بات نہیں ہو رہی. نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. منرل واٹر تو الگ ہے جو لوگ پینے پر مجبور ہیں, جب صاف پانی میسر نہیں آتا تو لوگ پھر منرل واٹر جو ہے جی بالکل جو ہے وہ. اب کراچی شہر میں 50% سے زائد علاقہ آج بھی ایسا ہے کہ جہاں پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو, لوگ ٹینکر کے ذریعے جو ہے پانی لینے پر مجبور ہیں. آپ دیکھ لینا پورا اورنگی ٹاؤن یعنی غربی کا پورا جو ویسٹ کا ایریا ہے, پورا کیماڑی کا جو پورا ایریا ہے, اسی طرح لانڈی ہے, نئی کراچی کے کچھ علاقے ہیں نارتھ کراچی کے کہ جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے اور لوگ وہاں ٹینکر خریدنے پر. اسی طرح ڈیفینس کے اندر بھی پانی نہیں, سپلائی نہیں ہے پانی کی, پانی جو ہے ٹینکر کے ذریعے لوگ خریدتے ہیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اورنگی ہو, کورنگی ہو, لانڈی ہو یا پھر جو ہے ڈیفینس ہو, ہر جگہ پانی دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. یہ تو اسینشیل چیزیں ہیں, یہ تو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی, کہ پانی بھی نہیں آپ دے سکتے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر. اور یہ ذمہ داری ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی. اس کے لیے K4 کا منصوبہ 2004 میں نعمت اللہ خان صاحب جب سٹی ناظم تھے, 2001 سے 2005 تک وہ سٹی ناظم تھے. 2003 میں K3 پروجیکٹ مکمل ہوا, کراچی کو 100 ملین گیلن ڈیلی پانی مہیا کیا گیا اس کے ذریعے. اور کراچی کی آنے والے وقتوں میں ریکوائرمنٹ دیکھتے ہوئے K4 کے منصوبے کی PC2 بنائی گئی اور اس کے بعد پھر فیزیبلٹی بنی. لیکن کیا کہیں کہ اس کے بعد آنے والے مرتضیٰ اسی طرح جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب اس کے بعد آئے, لیکن سب کے باوجود اس پر کام روک دیا گیا. 2014 میں جا کر اس کی جو اپروول ہوئی ہے ایکنیکس سے, اور 2014 سے 18 تک اس پروجیکٹ کو مکمل ہونا تھا 4 سال میں. لیکن 18 میں جا کے پتہ یہ چلا کہ اس کا ٹیکنیکل فالٹ ہے اس کے اندر, اس کے جو بنایا گیا ہے, اور 14 ارب روپے ڈوب گئے. پھر یہ وابڈا کے حوالے کر دیا گیا, فیڈرل گورنمنٹ نے لے لیا. لیکن آپ دیکھیں اس سال کے بجٹ میں بھی اگر 40 ارب روپے کے ذریعے اس کا فیز 1 مکمل ہونا تھا 2026 جون تک, تو اب وہ مکمل نہیں ہوگا, کیونکہ 40 ارب کی جگہ 3.2 ارب روپے اس منصوبے کے لیے رکھے گئے ہیں. اور اس کے اندر وہ تمام جماعتیں شامل ہیں نا جو وفاق کا حصہ ہیں. اس میں مسلم لیگ نون ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے, اس کے اندر MQM ہے. وہ ساری جماعتیں شامل ہیں کہ جنہوں نے اس شہر کا یہ رائٹ تھا نا, اگر آپ اس کو 40 ارب روپے دے دیتے اس شہر کو کہ جس نے اس سال 3,256 روپے ٹیکس جمع کرایا ہے پاکستان کے خزانے میں, اس کو آپ 40 ارب روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, 3.2 ارب روپے دیے. اس کا مطلب کیا کہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ سرخ فیتے کی نظر ہو گیا, تاخیر کا شکار ہے. عوام جی 22 سال تو پہلے سے 22 سال تو پہلے ہی ہو گئے نا. مولم صاحب آپ نے ابھی آپ نے نعمت اللہ خان صاحب کا ذکر کیا, وہ 2001 سے 2005 کے کراچی میں ناظم رہے ہیں, ماشاء اللہ ان کا بڑا اچھا دور گزرا, اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دور نظامت کے جو معاملات اس پہ کوئی انگلی اٹھائی ہو, بڑی ان کی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے درد کرے. ایک چیز, ایک سوال مشترکہ طور پہ میرا نہیں, ہر سیاسی جماعت کے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ کراچی کا جو بنیادی طور پر انفراسٹرکچر کی تباہی جو پھیلی, وہ جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں جب آپ نے روڈوں کو کمرشلائز کیا ہے, مارتنوں کو کمرشلائز کیا, ہائی رائز علاقوں کی, تو آپ نے جو بنیادی طور پہ جو شہر کی جو نکاسی آپ کہہ لیں, روڈ RTA کو کہہ لیں, ٹرانسپورٹیشن کے لیں, تو اس میں جو درم برم ہوا وہ آپ کے اس دور سے ہوا. پھر 2003 میں کوئی فیصلہ ہوا تھا جماعت اسلامی کا, تو اس کے تحت کیا کہتے ہیں آپ نے؟ دیکھیں جماعت اسلامی کا فیصلہ نہیں تھا, اس وقت کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور سٹی کونسل جو تھی اس کا فیصلہ تھا, اور یہ یونانیمسلی ہوا ہے. اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, جماعت اسلامی کا ناظم تھے نعمت اللہ خان صاحب, صرف ایک کسی فرد مخالفت کی تھی, بقیہ یونانیمسلی جتنی کونسل تھی اس نے اس کو اپروول دی. سعید غنی صاحب خود موجود تھے اس کے اندر. اور دیکھیں یہ بات بھی کریکشن کر لینا چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کمرشلائزیشن کے نتیجے میں, کمرشلائزیشن تو ہو چکی تھی, اس کے لیے قواعد و ضوابط اگر آپ نہیں بناتے تو جتنا خراب حال آج ہے اس سے زیادہ خراب حال ہوتا. یعنی 14 سڑکیں تھیں
کہ جن کو کمرشل کرنے کے حوالے سے، اور وہ بھی کس لیے کہ آلریڈی وہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. آپ کو اس کے لیے قواعد و ضوابط تشکیل دینا تھے کہ پارکنگ کا کیا ہوگا. اسی طرح جو بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں ان بلڈنگوں میں پانی کے جو ہے وہ نظام کیا ہوگا. اسی طرح سیوریج کا نظام کیا ہوگا. آپ ابھی بھی دیکھیں بعض عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں لیکن ان عمارتوں میں نہ پارکنگ کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے. 1000 گز کی جگہ پر 2000 گز کی جگہ پر اگر آپ 50-60 جو ہے وہ رہائشی جو ہے یونٹ بنا دیں تو اس کے نتیجے کے اندر سارا نظام درم برم ہو جائے گا نا. یہ نظام پہلے سے چل رہا تھا. اس نظام کو ریگولرائز کرنا، اس کے بائی لاز بنانا، سارے قاعدے ضابطے اس کے بنانا، تاکہ اس کے نتیجے کے اندر بجائے اس کے کہ یہ پورا نظام جو آلریڈی چلا آ رہا ہے لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو جائے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی سہولت موجود ہو اور لوگ ان بائی لاز پر عمل کریں. اس لیے سٹی کونسل سے وہ قرارداد پاس کی گئی تھی. یہ سارا کام تو پہلے ہی چل رہا تھا، اور یہ کام چائنا کٹنگ ہو یا دیگر، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1986 سے لے کر آج تک چائنا کٹنگ، رشین کٹنگ، پارکوں پہ قبضے، دیگر قبضے، یہ تو ہم لوگ گئے عدالتوں میں، ہم لوگ گئے، نعمت اللہ خان صاحب گئے، اپنے دور میں گئے، نارتھ ناز آباد کے پارکوں پہ قبضے ہو گئے. آپ سب چھوڑیے، محمود آباد میں ٹریٹمنٹ پلانٹ 2 کہ جو ملیر ندی سے پانی سمندر میں جاتا ہے، ٹریٹمنٹ کر کے اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ 2 اس پر قبضہ کر کے چائنا کٹنگ کر کے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں وہاں جو ہے اس کو آج بھی گھر بنے ہوئے ادھر. تو یہ تو اس شہر کی صورتحال ہے. ہم نے تو بائی لاس اس کے بنائے اس کو ریگولرائز کیا تاکہ کہیں کسی دائرے میں تو یہ لوگ آئے نا، جو بڑی بڑی عمارتیں بنا لی گئی ہیں تو اتنا ہے، لوگ اس کو کوئی اور روک دیتے ہیں. اور صاحب آپ نے ایم کیو ایم کے میئر کا ذکر کیا، تو ایم کیو ایم تو کراچی پہ بلا شرکت غیر 80 کی دہائی سے کوئی میرا خیال ہے کچھ 2 سال قبل تک حکومت کرتی آئی، اور ہر حکومت کی بیساکھی بھی بنتی آئی، اور ابھی بھی وفاق میں ان کے پاس حکومت بھی. اور آپ نے K4 کا تذکرہ بھی کیا، تو وفاق میں ان کے پاس اس وقت 2 وزارتیں موجود ہیں. صوبے میں وہ حزب اختلاف میں ہیں، وفاق میں وہ اتحادی ہیں، اور یہ منفرد کمبینیشن نہیں ہے، اکثر و بیشتر ہمیشہ دکھائی دیتا رہا. کراچی کی جو ڈائنامکس ہیں انہوں نے، یا تو مجھے کوئی سمجھا دے، کوئی میرا سینئر آپ بتا دیں کہ واقعی عوام جو ہے وہ اتنی محبت کرتی تھی ایم کیو ایم سے، یا پھر کوئی ڈر تھا، دباؤ تھا؟ چلیں ڈر بھی تھا، دباؤ بھی تھا، عوام کی محبت بھی تھی، وابستگی تھی، اپنے اپنوں کے لیے موجود تھے. شہر تو جوں کا توں رہ گیا، تو ایم کیو ایم کہاں تک ذمہ دار ہے اس میں؟ دیکھیں جی، کراچی کی تباہی کی اصل ذمہ دار ایم کیو ایم ہے، اور پھر 17 سال سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے، جس کے ساتھ ایم کیو ایم کی شراکت داری 2008 سے لے کر 2014 تک، یعنی زرداری صاحب جو پہلی مرتبہ صدر بنے، صوبائی حکومت میں بھی ایم کیو ایم موجود تھی، وفاقی حکومت میں بھی موجود تھی، اس کے بعد مسلم لیگ کے ساتھ بھی 1 سال تک چلتے رہے. یہ درمیان میں 4 سال کا ایک گیپ آیا ہے، 14 سے لے کر 18 تک کا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو گئے. پی ٹی آئی کی جب کشتی ڈوب رہی تھی تو پی ڈی ایم 1 کے اندر شامل ہو گئے، پھر پی ڈی ایم 2 کا حصہ بن گئے. پھر اسی طرح سندھ ہاؤس جب آباز کیا جا رہا تھا اس وقت بھی ایم کیو ایم موجود تھی، آج بھی وفاق کا حصہ ہے. تو ایم کیو ایم تو ہر حکومت کا پارٹ رہی ہے. یہ بلیک میلنگ کرتے رہے ہیں. شہر کی تباہی کی اصل ذمہ دار ایم کیو ایم ہے، کہ جس نے اس شہر کے ہر ادارے کو تباہ کیا، اور بقیہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ پیپلز پارٹی پوری کر رہی ہے. ابھی اگر آپ کراچی کی بات کرتے، چلو ماضی کی بات تو ہو گئی، اس وقت کراچی میں پیپلز پارٹی کے میئر ہیں مرزا آپ صاحب، ان کے ساتھ کیسا تجربہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، ان کے ساتھ جو تجربہ ہے وہ انتہائی بھیانک تجربہ ہے. وہ کراچی کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہو رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں فرزند کراچی ہو. ہاں نہیں، فرزند کراچی ہونا تو فرزند کراچی تو وہ سارے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے پچھلے 40 سال کے اندر اس شہر کو لوٹ لیا، اس شہر کو تباہ کر دیا. وہ سارے بھی تو یہیں کے رہنے والے لوگ تھے نا، کہیں باہر سے تو نہیں آئے تھے. وہ سارے لوگ آج باہر چلے گئے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، سب مزے کر رہے ہیں. لیکن مرزا آپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں فرزند کراچی ہوں، لیکن ان کا پورا ایکشن یہ بتاتا ہے کہ وہ اصل میں تو وڈیرو کے ماؤتھ پیس ہیں. اصل میں وہ ربر اسٹیمپ ہیں، فرنٹ پر وہ ہیں، اور بقیہ سارا کام وڈیرو کا چل رہا ہے، اور ان کا ہر عمل اسی بات کو ثابت کر رہا ہے. آپ سب چھوڑیے نا، اب دیکھیں ابھی ڈاکٹرز کا مسئلہ ہوا، عباسی شہید اسپتال، اس کے جو ہاؤس آف آفیسرز ہیں، اس کے جو پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں، ان کا ایشو ہوا. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ لوگ اپنی تنخواہیں مانگ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہیں دے دیجیے. چلیں آپ بڑی بھی تنخواہ نہیں دے رہے، جو تنخواہ ہے وہ تو دے دیجیے. تو نہ دینے کی وجہ کیا 5 مہینے سے آپ نے تنخواہ نہیں دی، تو وجہ کو ڈکلیئر ہوئی تنخواہ نہ دینے کی؟ یہ تو مرزا آپ صاحب ہی بتائیں گے کہ تنخواہ کیوں نہیں دی گئی. 5 مہینے سے آپ نے ہاؤس آف افسران کی تنخواہ نہیں دی. جو پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز ہیں وہاں، جو ایف سی پی ایس کے لیے وہاں موجود ہیں، ان کی تنخواہ آپ نے 6 مہینے سے نہیں دی. یعنی یہ بیک لاگ ہے نا. کیوں؟ ان کے گھر نہیں چلتے، یہ ڈاکٹر ایسی بے روزگار رہیں گے یا اسی طرح جاب کرتے رہیں گے 26 گھنٹے 27 گھنٹے. تو یہ کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ یہ تو براہ راست کے ایم سی کی ریسپانسبلٹی ہے نا. عباسی شہید تو اس کے انڈر میں آتا ہے، میئر کے انڈر میں آتا ہے. اور پھر آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں کہ ہم ان کو ٹرمینیٹ کر دیں گے، جس کو نوکری کرنا ہے کرے طریقے سے، ورنہ چلا جائے. بھائی آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ تو ان کو تنخواہ ہی نہیں دے رہے.
بڑی ہوئی تنخواہ تو دور کی بات ہے، پورے پاکستان میں تنخواہوں کے حوالے سے ڈاکٹرز کی ایک رول ہے. سندھ گورنمنٹ نے 2022 میں نوٹیفیکیشن کیا، اور یہ ڈاکٹرز کی تنخواہ آپ تو ابھی 45,000 دے رہے ہیں، یہ تنخواہ تو 69,600 ہو گئی ہے ہاؤس آف افسران کی. جی بالکل. اور یہ 2022 کا سرکولر ہے، نوٹیفیکیشن ہے جو صوبائی حکومت کا ہے. تو ایک ہی صوبے میں دو نظام تو نہیں چلیں گے نا، کہ ایک ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہاؤس آف افسران ہیں، جو پی جیز ہیں، ان کو آپ 69,600 دے رہے ہیں یا 1,04,000 دے رہے ہیں پی جیز کو، اور کراچی میں جو ڈاکٹر ہے اس کو آپ جو ہے وہ 45,000 بھی نہیں دے رہے، اور اسی طرح 75,000 پی جیز کو نہیں دے رہے. تو یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرتضیٰ عواب صاحب کے پورے ایکشنز کیا ہیں، ان کی وہ کس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں. اور یہی پورا مائنڈ سیٹ ہے جو جسے کہتے ہیں نا وڈیروں کا مائنڈ سیٹ ہے، لوگوں کو دبا کر رکھو، لوگوں کو جو ہے ان کا حق نہ دو، اور لوگ پریشان رہے ہیں. کراچی کی سیاست میں وڈیرے کہاں پہ اثر انداز ہیں؟ مطلب یہ بات تو دیکھیں، یہ تو بڑی ڈفرینٹ سی بات ہے. کراچی میں مطلب ٹھیک ہے وڈیروں کی رہائشیں ہیں، بنگلے ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں، گھومتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، اپنے کچے میں تو نہیں رہتے وہ، کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں، سارے یہیں رہتے ہیں. لیکن کراچی کی سیاست پہ یہ وڈیرے کہاں پہ اثر انداز ہیں؟ آپ دیکھیں نا، صوبائی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی میں میجورٹی کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی ہے نا. اب یہ فارم 47 کی شکل میں ان کو مسلط کر دیا گیا ہے. اور آپ تو اس بات سے واقف ہیں کہ شہر میں اگر 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 15 MQM کو دے دی گئیں، 8 پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں. پیپلز پارٹی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، MQM نے نہیں دیکھا ہوگا خواب میں کہ 2-2 ڈھائی ہزار ووٹ لے کر جن کو عوام نے مسترد کر دیا، ریجیکٹڈ لوگ، ان کو آپ نے یہاں جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا فارم 47 کی شکل میں. اور اسی طرح بلدیات کے اندر بھی ایسا ہوا ہے کہ بلدیات کے اندر ساری نمبر تبدیل کرنے کے لیے ROs کا استعمال کیا گیا. اسی طرح جو ہے وہ سارے وہ طریقے استعمال کیے گئے کہ نمبر تبدیل کر دیے جائیں، اور پھر بلدیات کے اندر میئرشپ پر جو ہے قبضہ کر لیا گیا. تو یہی وہ طریقہ ہے کہ جو یہ بات جو لوگ کرتے ہیں جمہوریت صبح شام ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ان کی جمہوریت یہ ہے قبضہ کرو. منیم صاحب، ابھی آپ نے بات الیکشن کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں اب ہم نے یہ دیکھا ہے، میں خود دیکھتا رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی کسی بھی کال پہ عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے. آپ نے احتجاج کرنا ہو، دھرنا دینا ہو، کسی بھی عوامی مدعے پہ حکومت کے مطالبات سامنے رکھنے، اور آپ نے کوئی بھی ان کو کال دینی ہو فار دا انٹرسٹ آف پیپل، عوام آپ سے بہت سارے ٹھیک اچھی خاصی ہوتی ہے. آل اوور پاکستان آپ کی بڑی بڑی ریلیز ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، سب چیزیں. لیکن جب آپ اس کی ٹرننگ ووٹ کی بات کرتے ہیں، ٹرن اوور کی بات کرتے ہیں، عوامی رجحان کی بات کرتے ہیں، یا پھر نتائج کی بات کرتے ہیں، تو نتائج اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے الٹ ہی آتے ہیں. دیکھیں آپ کم از کم اس دفعہ تو یہ بات نہیں کہہ سکتے نا. آپ 2023 بلدیاتی انتخابات کی بات کریں، میں بات 2023 15 جنوری 2023 کو انتخابات ہوئے. اس انتخابات کے لیے جماعت اسلامی پیچھے لگی رہی کہ بلدیات کے انتخابات کروائے جائیں. ایک بار ملتوی ہوئے، ہم نے احتجاج کیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ انتخابات ہوئے. شہر کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ دیے، سب سے زیادہ سیٹیں جماعت اسلامی کو دی. اور میں نے بتایا نا آپ کو کہ جس طرح ٹیمپرنگ کی گئی، فارم 13 بلدیات میں فارم 13 تھا، 11 کی جگہ 13 لایا گیا. جس طرح عام انتخابات میں 45 کی جگہ 47 لایا گیا، اور نتائج تبدیل کیے گئے. ایک جانب 5 لاکھ ووٹ تھے، اور پیپلز پارٹی کو کتنے ووٹ ملے؟ پیپلز پارٹی کو بمشکل 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ ملے ہیں، اور جماعت اسلامی کے 5 لاکھ ووٹ تھے. اور آپ نے خود دیکھا کہ 193 جو ہے وہ ہار گیا، 173 جیت گیا. تو یہ تو پوزیشن ہے کہ آپ نتائج پر قبضہ کرو، آپ ڈیموکریسی پہ جمہوریت پر شبخون مارو، اور آپ پھر کہو کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. یہ ہے تو یہ تو کم از کم کراچی کے کیس میں تو یہ بات ڈفرینٹ ہے. سر یہ جو اقتدار اور اختیار کی جنگ تھی، پہلے صوبے میں ہوتا تھا کہ MQM بولتی تھی کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ شہر کو اختیار نہیں دیتی. اس وقت یہ جنگ شہر میں ہی دوبارہ موجود، لیکن اس کی جو صورت ڈفرینٹ ہے وہ یہ کہ یہ سڑکیں، یہ ٹاؤنز جو ہے وہ KMC کے تحت آتے ہیں، یہ معاملات یہ سڑکیں ٹاؤنز کے تحت آتے ہیں. تو یہ کیا جنگ ہے؟ اس کا سدباب کیا ہوگا؟ دیکھیں جنگ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جائز حق کے لیے کراچی کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور یہ بات ہم خود بھی لیڈ کر رہے ہیں اس کو. دیکھیں نا، ہم نے ابھی 2 دن پہلے CM ہاؤس کے باہر ہم نے مارچ کیا، وہ مارچ ہمارا دھرنے میں تبدیل ہو گیا. ہمارے مطالبات کیا تھے؟ ہمارے مطالبات یہی ہے نا کہ 18ویں ترمیم کے بعد، صحیح نا، NFC کے بعد آپ نے PFC نہیں کیا، اور NFC کے بعد جب 18ویں ترمیم ہو گئی اور صوبوں کا شیئر بڑھ گیا، وسائل کے اندر صوبوں کا شیئر بڑھ گیا، تو بھائی ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کو یہی کرنا تھا نا کہ وسائل اور اختیارات کی تقسیم کا نام ہی ڈیموکریسی ہے نا. بالکل ایسی کہ نچلی سطح پر چاہے وہ اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات ہوں یا پھر بلدیاتی انتخابات ہوں، اس کے ذریعے جو لیڈرشپ ایمرج کرتی ہے وہی لیڈرشپ ہوتی ہے دراصل کہ جن کو ان فیوچر اس پوری ملک کو چلانا ہے. لیکن آپ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نہ اختیار دینے کے لیے تیار ہیں، نہ وسائل دینے کے لیے تیار ہیں.
پھر آپ کس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ نہ اختیار دیتے ہیں نہ وسائل دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پی ایف سی کے بعد 2006 کے اندر پی ایف سی ہوئی, اس کو 3 سال چلنا تھا, اس کے بعد پی ایف سی نہیں ہوئی. 16 سال سے پی ایف سی کیوں نہیں ہوئی؟ پیپلز پارٹی جواب دینا, پروونشل فائنینس کمیشن کرنا اس کی ریسپانسبلٹی تھی نا. بالکل صحیح ہے. اس شہر کے حق کے لیے اگر کوئی بات کی جائے کہ بھائی یہ شہر پورے ملک کو چلاتا ہے, اور ابھی آپ نے دیکھی رپورٹ, وہ رپورٹ ہم نے جاری نہیں کی, وہ سیکرٹری پارلیمانی سیکرٹری رہے ہیں, وفاقی سیکرٹری رہے ہیں, ان کی رپورٹ آئی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 15 سال 2010 سے لے کر 2025 تک 3,360 ارب روپے, یعنی 3,360 ارب روپے وہ ہیں کہ جو کراچی کا رائٹ تھا, کراچی کو اس سے محروم کر دیا گیا. کس مد کے؟ ڈیولپمنٹ فنڈ. جو ڈیولپمنٹ فنڈ صوبائی ہوتا ہے, جو وفاقی ہوتا ہے, اسی طرح جو انفراسٹرکچر سیس ہے جو شہروں کو ملنا, کراچی شہر کو ملنا چاہیے, اس کی وجہ کیا ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. کراچی میں 4,000 ٹرالر روزانہ جاتے ہیں, اپ کنٹری جاتے ہیں, اس کا پورا انفراسٹرکچر استعمال ہوتا ہے نا, شہر کے بیچ سے گزرتے ہیں. 1,000 ارب روپے تو صرف انفراسٹرکچر سیس کے ہیں. پیپلز پارٹی جواب دینا کہ پیپلز پارٹی کیوں کراچی کو حق نہیں دے رہی. صرف 1 سال, یعنی اس سال ہی اگر پیپلز پارٹی کی یہ صوبائی حکومت کراچی کو اس کا جائز حق دے, کراچی کو وسائل دے, تو 870 ارب روپے بنتے ہیں, جس سے آپ K4 بھی مکمل کر سکتے ہیں, جس سے آپ جو ہے وہ BRTs کے منصوبے بھی مکمل کر سکتے ہیں, جس سے آپ جو ہے وہ جو آپ کا ماس ٹرانزٹ ہے وہ بھی مکمل کر سکتے ہیں. تو کراچی کے لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ کراچی کے لوگ تو اپنا جائز حق مانگ رہے ہیں جو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی گزشتہ بارشوں میں جہاں پہ عوام کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, میں خود ہی پھنسا رہا, شارع فیصل بھی تھا میں بدقسمتی سے اس وقت, لیکن وقت گزر گیا. تقریباً تمام ٹاؤنز کی صورتحال کھل کے سامنے آ گئی, اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے پہ حسب روایت الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی. اس میں کچھ ٹاؤنز جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے بھی زیر انتظام ہیں. آج کل کراچی میں 9 ٹاؤنز ہیں, ان کی بھی کئی ویڈیوز جو کہ ہمیں براہ راست بھی موصول ہوئی. اس وقت بھی UC3 آپ کے نیو کراچی ٹاؤن میں جو ہے وہاں پہ بھی آپ کے چیئرمین ہیں, آپ کے جو آپ کے ٹاؤن چیئرمین بھی آپ کے ہیں, آپ کے UC چیئرمین بھی آپ کے ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے. اس کے بعد میئر کراچی نے ایک نمبر جاری کر دیا 27 ارب روپے کہ جماعت اسلامی کو کسی بھی اخراجات کی مد میں تاحال بلدیاتی نظام کے تحت 27 ارب روپے موصول ہوئے ہیں. پھر آپ کی طرف سے کاؤنٹر بھی اس پہ آیا. تو یہ جو صورتحال ہے وہ اس کا ڈیفیوژل صرف ایک دوسرے پہ الزامات ہی ہیں یا باقی عوام کو ڈلیوری بھی ہونی ہے؟ دیکھیں الزامات تو نہیں ہیں. آپ دیکھیں نا کہ پچھلے 2 سال میں اگر میں صرف کارکردگی بتاؤں, بارشیں ہوئیں تو بارش میں جو شہر کے مرکزی نالے ہیں اس کی صفائی کرنا کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ KMC کی مرکزی ریسپانسبلٹی ہے نا. آج تک صفائی نہیں ہوئی ہے. میں کل تک کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو, یعنی یہ جو گجر نالے کا موسیٰ کالونی والا جو سائٹ ہے, یعنی کل ہی کسی نے شیئر کیے کہ کچرے سے بھرا ہوا ہے وہ. آپ بتائیے اگر یہ مانسون کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو ستمبر کے پورے مہینے میں بھی چلتا ہے نا, بالکل ہے, تو اگر بارشیں ہوتی ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ ایریاز چوک ہوں گے نا. بالکل. چوک ہونے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اربن فلڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ بھائی دیکھیں نا, اگر ایک ناظم آباد ٹاؤن ہے, میں بارش میں ناظم آباد ٹاؤن میں موجود تھا, میں نارتھ آباد ٹاؤن میں تھا, نئی کراچی ٹاؤن میں گیا, میں گلبرگ ٹاؤن میں, یعنی 5-6 گھنٹے میں سڑکوں پہ رہا. ناظم آباد ٹاؤن میں ہم مین عیدگاہ پہ ہم کھڑے تھے, پانی ہی پانی تھا. ٹاؤن چیئرمین بھی ہمارے ساتھ تھے, ہماری الیکٹڈ ٹیم موجود تھی. وہ کیا کام کر رہی تھی؟ لوگوں کو گاڑیوں کو نکالنے کا اور موٹر سائیکلوں کو نکالنے کا جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کام کر رہی تھی. ہم نے پوچھا اپنے ٹاؤن چیئرمین سے کہ یار کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے کہا سامنے سے گجر نالا اوور فلو ہو رہا ہے. بھائی KMC کی ریسپانسبلٹی ہے نا, صفائی کرانا ان کی ریسپانسبلٹی تھی. پیچھے سے اورنگی ٹاؤن نالا اوور فلو ہو رہا ہے اور درمیان میں ناظم آباد موجود ہے. تو آپ مجھے بتائیے یہ بڑے نالے صاف کرنا اگر ان کی ذمہ داری تھی, اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ ہوا 60 کروڑ روپے, تو یہ کام تو کوارٹرلی کرنے کا ہے نا. یہ سال میں ایک مرتبہ کرنے سے, یا سال میں ایک مرتبہ بھی نہ, آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا نا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ صورتحال تو پیدا ہوگی. اچھا دیکھیں اس میں منتخب افراد کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کم از کم یہ کر سکتے ہیں نا کہ وہ نکل کر کھڑے ہوں, فوری ریسکیو ہو سکتا ہے, جو ریلیف ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کو نہ ریسکیو کا کوئی ادارہ نظر آئے گا, نہ آپ کو یہاں PDI میں کہیں نظر آئے گا, نہ 1122 ریسکیو کی ٹیم کہیں نظر آتی ہے, نہ آپ کو ٹریفک پولیس والے نظر آئیں گے جو ہر چوک اور چوراہے پر لوگوں کو روک کے موٹر سائیکل سواروں کو ان سے جو ہے وہ ان کا چلان کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے موقع پہ نظر نہیں آئیں گے. کہیں آپ کو پولیس نظر نہیں آئے گی. چلیں یار کوئی ریلیف آپ بتائیں, آپ ریسکیو کر رہے ہیں, کوئی ریلیف ہے, لوگوں کو روڈ کراس کر دی, موٹر سائیکل نکال دی, یہ سارے ادارے غائب ہوتے ہیں. یہ تو الحمدللہ جماعت اسلامی کی الیکٹڈ ٹیم تھی جو پوری طرح فیلڈ میں کم از کم ہم موجود تھے. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. 2 سال کے اس عرصے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اختیار کا رونا نہیں رویا. ہم جو بات کرتے ہیں کہ جو حق ہمارا ہے ہم اس کو چھین کر لیں گے, اس کے لیے ہم فائٹ کریں گے. لیکن جو ہماری ریسپانسبلٹی ہے, یعنی 2 سال میں
ہم نے 171 پارک بحال کیے، 171 پارک بحال کیے اصل حالت کے اندر. اور بعض پارک ایسے تھے کہ جہاں 10 ڈمپر کچرے نکلے ہیں، جہاں سے 10 ڈمپر کچرا وہاں سے نکلا ہے. لیاقت آباد کے ایسے پارک بھی موجود ہیں. اسی طرح ہم نے طے یہ کرا، ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم این جی اوز کو کے حوالے نہیں کریں گے ایجوکیشن کو. یہ تو سرکار کا کام، سرکار ہے نا جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت این جی اوز کے حوالے کر دو، پارکوں کو بھی بیچ دو، کھیلوں کے میدانوں کو بھی بیچ دو. ہم نے الحمدللہ 42 اسکول ایسے ہیں کہ جہاں ہم نے رجسٹریشن کے اندر الحمدللہ یہاں کی اضافہ ہوا ہے. 7,000 رجسٹریشن بڑھی ہے ایک سال کے اس پورے پیریڈ کے اندر. اور ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ مہنگائی کا یہ دور ہے، بے روزگاری ہے، لوگ پریشان ہیں، اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں. تو کم از کم سرکاری اسکولوں کو این جی اوز کے حوالے کرنے کے بجائے اگر ٹاؤن کے ماتحت ہیں ہم اس کام کو کر رہے ہیں. ہم نے اس بات کا کانسیپٹ دیا کہ اپنے لوگوں کے لیے سہولت پہنچانے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پارکوں کے اندر اوپن ایئر جم کا کانسیپٹ لے کر آئیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر ماحولیاتی تبدیلیوں کا بہت ہم شور سن رہے ہیں نا، کہ پوری دنیا کے اندر ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، اسی طرح جو ہے برف گلیشیئر پگھل رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے کال دی کہ ہم شہر کے اندر 1 لاکھ درخت لگائیں گے. ہم نے سلوگن دیا لیٹس ٹرن کراچی گرین. ہمارے بعض ٹاؤن ایسے ہیں کہ جنہوں نے اربن فارسٹ بنایا، ایک جگہ بہت سارے درخت لگائے. اور آپ دیکھیں بارش کے بعد پچھلے سال یہ کام کیا گیا. روڈ سائڈ جنگل، اسی طرح جو ہے وہ واٹر ہارویسٹنگ کا کام کیا گیا. یہ کام تو ہم نے بالکل نیا آئیڈیاز تھے. یہ وضو واٹر ہارویسٹنگ، کہ پانی کو محفوظ بنایا جائے، زیر زمین پانی کی سطح کے اندر اضافہ ہوگا. اسی طرح جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے کرنے کا کام ہے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج تو اپنا کام کر ہی نہیں رہا. ہم اگر کوئی کام بھی کرنے جائیں تو پہلا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلیوں میں محلوں کے اندر سیوریج کا جو ہے وہ جو نالوں کا مسئلہ ہے، جو گٹر کا مسئلہ ہے. 1.19 ارب روپے صرف سیوریج پر جماعت اسلامی کے ان 9 ٹاؤنز نے اپنے ریسورسز سے، جو ہمارے وسائل تھے، جو ہمیں وسائل ٹیکس کی شکل میں ملتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس کی شکل میں ملتے ہیں، شاپ بورڈ کی شکل میں ملتے ہیں، ان وسائل سے صرف 1.19 ارب سے ہم نے کام کیا ہے. جو واٹر اینڈ سیوریج کا ڈومین تھا، ہم کہہ سکتے تھے، ہم نے دیکھا نا ماضی میں لوگ فائلیں پھینک کے بھاگ رہے تھے. وہ لوگ جو شہر کے اندر 15 منٹ کے اندر شہر سائیں کر رہا ہوتا تھا، شہر میں ہر ایک کی دوڑیں لگی ہوئی ہوتی تھیں. ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا، فائل پھینک کے بھاگ رہے تھے. ہم فائل پھینک کے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ، یہ تو اپنے اختیار سے بڑھ کر کام ہے نا، ہمارا ڈومین نہیں تھا. ہم کہہ سکتے تھے پانی پر صرف ہم نے 17 کروڑ 80 لاکھ روپے لگائے ہیں ہم نے. اسی طرح جو ڈیوز ہمیں ادا نہیں کرنا تھے، 2017 کے امپلائیز ہیں، ہم تو کہہ سکتے تھے کہ ہم نے 19 جون 2023 کو ہمارے ٹاؤن چیئرمین کہہ سکتے تھے ہم نے الگ اٹھایا، ہم تو نہیں دیتے پچھلے ڈیوز. یعنی 2017 کے ڈیوز، کچھ ٹاؤن تو ایسے ہیں 2005 سے بھی ڈیوز تھے. اور یہ 72 کروڑ روپے وہ ڈیوز ہیں کہ جو ہمارے 9 ٹاؤن نے الحمدللہ لوگوں کو دیے ہیں. لوگوں کے ڈیوز سے ہم نے سیو کیا، سیو کرنے کے بعد ہم نے جو ہے لوگوں کو ڈیوز ادا کیے. امیر صاحب یہ بتائیے کہ بھائی آپ نے ٹاؤنس کی آمدنی کی بات نکالی ہے تو میں اس پہ جانا چاہ نہیں رہا تھا، لیکن یہ کہ 27 ارب کے بعد آپ نے کاؤنٹر دیا کہ بھائی وہ تنخواہوں کی مد میں جا رہے ہیں، تو تقریباً ایوریج ہر ٹاؤن کو جو ہے وہ پیسے مل رہے ہیں، 12 13 14 کروڑ کا ڈیوائڈ کریں اس کو تو ہر ٹاؤن کے پاس 2-3 کروڑ ایکسس پہ کہیں پہ 1 کہیں 1.5 کوئی ایوریج کوئی اضافی رقم آ رہی ہے. پھر آپ کے پاس اپنی ٹاؤن کی آمدنی ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، ٹریڈ لائسنسز ہیں، آپ کے پاس جو آپ کے دیگر جو سرٹیفکیٹس اجرا ہوتے ہیں، آپ کو وہاں سے آمدنی آ رہی ہوتی ہے، پیسے آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے وسائل سے 1 کروڑ 19 لاکھ روپے لگا دیے، تو یہ تو پیسے اضافی بھی آپ کے پاس وہاں سے آ رہے ہیں، ایکسس یہاں سے آپ کلیکٹ بھی کر رہے ہیں، تو یہ وہ تو پیسے وہ کمپنسیٹ نہیں ہو رہے. دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے، اس نے ٹاؤنز کو یہ چارہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ڈیولپمنٹ کے لیے. جو بات مرزا صاحب نے کی کہ ہم جو ہے وہ 1 ارب روپے دے رہے ہیں اور ماہانہ دے رہے ہیں، 90 کروڑ روپے ہمارے 9 ٹاؤنز کو ایوریج پر منتھ ملتے ہیں، جن میں سے 70 کروڑ روپے جو ہے وہ تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. یہ آکٹرائز ضلع ٹیکس کیا ہے؟ یہ آکٹرائز ضلع ٹیکس جو ہے وہ یا گرانٹ ان لیو کہلاتا ہے. یہ بھی آکٹرائز ضلع ٹیکس تو ختم کر دیا گیا تھا 1999 میں، گرانٹ ان لیو. یہ 90 میں سے 70 کروڑ روپے چلے جاتے ہیں، جو 78% بنتے ہیں ٹوٹل کا. اور بقیہ جو رقم ہے 20 کروڑ، آپ سوال کر سکتے ہیں نا 20 کروڑ کہاں جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی بھائی 20 کروڑ جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ، 20 کروڑ میں پی او ایل، 20 کروڑ میں میڈیکل، 20 کروڑ میں پروویڈنٹ فنڈ، 20 کروڑ میں پینشن، یہ ساری چیزیں. اب اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ پلس کر لیں تو اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ میرا خیال ہے کہ مائنس میں چلے جائیں گے. پھر تو آپ دیکھیں ہمارا گلشن ٹاؤن، پہلے سال گلشن ٹاؤن نے 3 کروڑ 90 لاکھ روپے وہ ہیں جو انہوں نے اون ریسورسز کے ذریعے جو پیسے حاصل ہوئے ان کے ذریعے تنخواہیں ادا کی ہیں. یعنی تنخواہیں زیادہ اور او زیڈ ٹی کم دی گئی. اور اگلے سال بھی انہوں نے تقریباً
3 کروڑ سے کوئی زیادہ, یعنی دونوں ایئر ملا کر 2 سال ملا کر 7 کروڑ 23 لاکھ روپے کی رقم دی گئی ہے. تو آپ بتائیے نا, یہ تو مطلب بجائے اس کے کہ ترقیاتی فنڈ دیا جاتا, ہر یونین کونسل کو دیا جاتا. ہمارا مطالبہ کیا تھا کہ ہر یونین کونسل کو آپ ترقیاتی فنڈ دیں, ہر ٹاؤن کو کم از کم 2 ارب روپے ترقیاتی فنڈ کے لیے دیے جائیں تاکہ ٹاؤن کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام تیزی کے ساتھ ہو سکے. اب پراپرٹی ٹیکس کے ذریعے رقم حاصل ہوتی ہے, اور پراپرٹی ٹیکس بھی ان علاقوں میں ملتا ہے, نارتھ اسلام آباد میں مل جائے گا, گلشن ٹاؤن میں مل جائے گا, لیکن لانڈی جہاں 80 گز کے گھر ہیں, 80 گز کے گھر پہ تو پراپرٹی ٹیکس بھی نہیں ہے. KMC کے جو پارکس ہیں ان کی کمرشلائزیشن ہو رہی ہے, اس پہ ایک نقطہ اعتراض ہے کہ آپ کے اپنے کوئی رشتہ دار ہیں جن کو آپ ٹھیکے دے رہے ہیں, تو کیا ٹاؤن کے اندر جو پارکس ہیں جماعت اسلامی ان کو کمرشل ایکٹیویٹیز کے تحت یوز نہیں کر رہی, وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس پہ ہم ہی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے خلاف جماعت اسلامی نے کیس کیا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور یہ ابھی کیس چل رہا ہے, اس کو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ کھیلوں کے میدانوں کو آپ پارک کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے, اسی طرح پارکوں کو آپ کسی اور ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کی وائلیشن کی جا رہی ہے. نہیں, دیکھیں ہمارے ٹاؤنس کے اندر جو پارک, اگر پہلے سے کچھ پارک چلے آ رہے ہیں جو DC کے دور سے تھے, تو وہ جیسے ہی ان کا ختم ہوگا, ان کا جو ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہوگا. ہم نے تو بہت سارے پارک خالی کرا لیے ہیں جو پہلے کمرشل چل رہے تھے, جیسے ہی ان کا ایگریمنٹ ختم ہو رہا ہے ہم اس کو خالی کرا رہے ہیں. ہمارا دیکھیں بالکل تعلیم ہو یا پھر پبلک کی جگہیں ہوں, پارکس ہوں, کھیلوں کے میدان ہوں, ہماری بالکل واضح پالیسی ہے کہ ہم اس کو کمرشل یوز نہیں کریں گے. ہماری واضح پالیسی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو کسی NGOs کے حوالے نہیں کریں گے. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. اپنے ملک اور قوم کے بچوں کو تعلیم دینا کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. تعلیم دینا تو آئین کی روح سے بھی, پاکستان کے آئین کے اندر بھی موجود ہے, اس کی کلوز 25A ہے جس کے مطابق تعلیم جو ہے وہ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ کیسی ریاست ہے یار, یہ حکومت سندھ کیسی ہے کہ 78 لاکھ بچے 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے جو تعلیم سے محروم ہیں, 2 کروڑ 62 لاکھ بچے پورے پاکستان کے اندر تعلیم سے محروم ہیں. تو کر کیا رہے ہیں یہ حکمران؟ یہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے, آپ بنیادی ضروریات نہیں دے سکتے, آپ پانی نہیں دے سکتے, آپ پانی نہیں دے سکتے, آپ صحت نہیں دے سکتے, آپ بجلی نہیں دے سکتے, آپ انفراسٹرکچر نہیں دے سکتے, آپ اس شہر کو نہیں دے سکتے کہ جو 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے, جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, آپ اس کو نہیں دے سکتے. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور کر رہے ہیں نا, وہ اپنے مفادات کا خیال رکھ رہے ہو. مجھے سر یہ بتائیں کہ ابھی اگر مجموعی طور پہ پاکستان کے آپ حالات پہ نظر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آفات آ رہی ہیں, KP میں برسات ہیں, بارشیں ہیں, کراچی میں سیلاب, اربن فلڈنگ خدشہ ہے, سندھ کی طرف سیلاب کا رخ ہے, وہ آنے والا خیر کر معاملات ہو گئے. حافظ نعیم الرحمان صاحب KP کی بارش کو سیلاب کو قدرتی آفت کہتے ہیں, کراچی میں پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ MKM کے خلاف آپ کی جماعت جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوتی ہے, تو سر یہ کیا؟ نہیں دیکھیں, یہ وہ تو دیکھیں کلاؤڈ برسٹ ہوا نا, کلاؤڈ برسٹ ہوا جس کے نتیجے میں گاؤں کے گاؤں بہ گئے نا, کلاؤڈ برسٹ ہوا, اس کے بعد بارشیں ہوئیں اور وہ جو ایریا اس میں بہ گئے, اور وہاں بھی الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن, اللہ کا شکر ہے, سب سے پہلے اگر کوئی پہنچا ہے تو الخدمت فاؤنڈیشن پہنچی ہے. ہم لوگوں کے دکھوں میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پنجاب کے اندر بھی جو کیفیت ہے, سیلابی کیفیت ہے اس وقت, جو ریلا چھوڑا گیا ہے, بارشیں زیادہ ہوئی ہیں, انڈیا نے جو پانی چھوڑا ہے, دہشت گردی کہہ سکتے ہیں. ہاں, تو ظاہر بات ہے اب آپ جب آبی راستوں پر جو ہے جگہ جگہ آپ جو ہے وہ انکروچمنٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اور یہی سب کچھ کراچی میں ہے. دیکھیں نا, وہاں تو بارشیں ہوئیں, ابھی ریلا چھوڑا گیا یا ابھی دہشت گردی کی بھارت نے, جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, تو اس کے نتیجے کے اندر جو کچھ ہے الحمدللہ ہم اس موقع پر بھی کھڑے ہیں, الخدمت فاؤنڈیشن کھڑی ہے, اس کے رضاکار کھڑے ہیں, جماعت اسلامی کے سارے کارکن رضاکار کے طور پہ جو ہے وہ فیلڈ کے اندر موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ دیکھیں کراچی کی جہاں تک بات ہے, جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کی تو ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کرنے کا کام ہے آپ کریے. آپ کو اگر اس شہر کے اندر بارش ہوتی ہے تو بارش سے پہلے نالے صاف ہونا چاہیے نا. ان نالوں پر انکروچمنٹ کس نے بنائی ہے, اس کے ریسپانسبل کون ہے؟ شہر کے کچھ اپنے لوگ ہیں, اپنے ہی لوگ ہیں نا. تو وہ یہ تو بتائیں کہ جب انکروچمنٹ بن رہا ہے, اس کے بعد جب اس کو ڈیمولش کرنے کے تو اپنے لوگ اسٹے بھی لینے چلے گئے. اب آپ دیکھیں نا, جب انکروچمنٹ ہوتی ہے تو اس وقت کوئی نہیں ہوتا. جب لوگ 20-20 سال تک نالوں کے اندر انکروچ کر کے رہتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نا چائنا کٹنگ کر کے, میں نے بتایا ٹریٹمنٹ پلانٹ 2 کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, نارتھ اسلام آباد کے پارک آپ دیکھ لیں, قبضے کر لیے گئے سارے, 4-4 منزلہ عمارتیں کھڑی کر دی گئی. یہ تو نعمت اللہ خان صاحب گئے تھے نا. اور جب ہم نے لہری ایکسپریس وے جب بن رہا تھا, نعمت اللہ خان صاحب موجود تھے. 14,000 گھر اس وقت جو ہے ویکیٹ ہوئے, خالی کروائے گئے. ایک پتھر نہیں مارا کسی نے. آپ دیکھیں پورے سراب بورڈ سے لے کر جو راستہ تھا, ایک پورا ٹریک تیار ہو گیا نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں. اور کیا ہوا, ان 14,000 لوگوں کو زمین دی گئی, ان کو 50,000 روپے فی گز دیے گئے, ان کو تیسر ٹاؤن مشرف کالونی میں وہاں لے جا کر بسایا گیا, ایک پتھر نہیں مارا. اور اس کے بعد کیوں رک گیا وہ آدھا ٹریک؟
جو آدھا ٹریک کچھ لوگ زمین نہیں دے رہے تھے, کوئی تنازع تھا, کوئی پرچی جو دی گئی تھی وہ پرچی لوگوں نے بیچ دی. اس کے بعد یہ ہوا, اور پھر ہوتے ہوتے 2013 تک جا کر جو ہے پھر یہ پروجیکٹ مکمل ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں نا, جب لوگوں کو اعتماد نہ ہو تو کیا کریں گے لوگ. جب لوگوں کو اعتماد تھا تو اسی شہر کے لیے تعمیر کراچی پروگرام بنا 29 ارب روپے کا, جس میں اس شہر کے تمام اسٹیک ہولڈرز نے, کیا پی آئی اے, کیا اسٹیل مل, کیا ریلوے, ان سارے اداروں نے اپنا شیئر ڈالا. نعمت اللہ خان صاحب پر اعتماد تھا. اگر 14 ارب روپے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے 6 ارب روپے دیے, کے ایم سی نے اپنا حصہ ڈالا, تو 14 ارب وہ تھے کہ جو شہر کے دیگر اسٹیک ہولڈرز نے بھی دیے, اور اس طرح شہر کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالا. لیکن جب لوگوں کو اعتماد ہوگا تو لوگ کریں گے نا. یہ جب لوگوں کو اعتماد ہی نہیں ہوگا تو پھر کس طرح لوگ جو ہے وہ. امیر صاحب, کراچی کے مسائل کا بلو پرنٹ, آپ کی جماعت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا بلو پرنٹس ریڈی, اور ہم جو ہے ماسٹر پلان کراچی میں ریڈی کر کے بیٹھے ہوئے. کراچی کی عوام کا اگر میں آپ سے ایک بڑا سا معصومانہ سوال ہے, میں ویسے لاہور کی عوام کا بھی کہتا کہ پانی پر راستہ بنانا ہے نا. عوام جب یہ اس قسم کی زمینیں خرید رہی ہوتی ہے, چائنا کٹنگ پہ آبادی ہو رہی ہے, دریا کی زمین پہ گھر بنائے, تو عوامی شعور کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے کہ آپ خود ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں, دھوکے میں نہ آئیں, آپ ذرا خود بھی اجتناب کریں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کہ عوام کو شعور ہونا چاہیے ہے. اور بالعموم جب آدمی کوئی چیز خریدنے بھی جاتا ہے تو آدمی خوب سے خوب تر کی تلاش کرتا ہے, اچھی چیز ملے. تو کراچی میں تو سستے کیا اس میں آئے گا, اس کو شعور بھی ہونا چاہیے کہ اگر کہیں جگہ وہ اپنا گھر بھی بنا رہا ہے تو کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں جو ہے وہ کوئی فیک جگہ ہے اور بعد میں پرابلم ہو. لیکن دیکھیں, ریاست کا کام بھی ہے نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ ریاست کو بالکل ہم اس میں سائڈ میں کر دیں. دیکھیں, امپلیمنٹیشن پاور تو حکومت کے پاس ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں شہر میں چنچیاں چل رہی تھیں نا, لاکھوں کی تعداد میں چنچیاں چل رہی تھیں. پہلے لوگوں کو چنچیاں چلانے کا موقع دیا گیا, یہ چنچیاں شہر کے لیے ایک مشکل پڑ گئی نا, عذاب. پھر یہ ہوا کہ جی 9 بڑی سڑکوں پر جو ہے وہ چنچیاں بند کر دی جائیں گی, ایک آرڈر کے نتیجے میں بند ہو گئی نا. اس کا مطلب ہے حکومت اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, صحیح نا. لیکن یہ چنچیاں کیوں چلیں, اب یہ بھی سوال ہے. ایک طرف تو حکومت کا مسئلہ ہے نا کہ حکومت چاہے تو کر سکتی ہے, وہ اس لیے چلی کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹو نہیں تھا کوئی. اس شہر کے لیے کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا نا. جو حکومت کو کرنا تھا کہ 3.5 کروڑ آبادی کے لیے کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں, کوئی ماس ٹرانزٹ ہے, کتنی بسیں لے کر آئے 17 سال میں, کوئی پوچھے نہیں حکمرانوں سے. باتیں کر رہے ہیں, کہتے نا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان, باتیں کر لو. ڈبل ڈیکر بسیں آ رہی ہیں کراچی میں یار, سنگل بس چلا لو یار. تم سنگل بس 300 بسیں دی ہیں آپ نے 17 سال میں, 300 بسیں. 350 بسیں تو نعمت اللہ خان صاحب کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے 4 سال میں 350 بسیں دی تھیں. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے, صوبائی حکومت نہیں تھی ہمارے پاس. صوبائی حکومت میں MQM تھی, وفاق میں MQM تھی, مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی. 350 بسیں دی تھیں اس شہر کو. ماس ٹرانزٹ کے لیے سارا کام مکمل ہو گیا تھا, اور وہی جو اورنج لائن جو یہاں کراچی میں ماس جو چلنا تھی وہ کیا ہوا, لاہور میں جا کے بن گئی. پرویز الہی صاحب اس وقت وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے, اور یہاں آپ نے سورن گارنٹی نہیں دی جو سوراب گوڑ سے لے کر ٹاور تک جو ہے وہ چلنا تھی. آج وہ چل رہی ہے لاہور کے اندر, بالکل چل رہی ہے. یہاں سورن گارنٹی نہیں دی گئی. اس لیے نہیں دی گئی کہ نعمت اللہ خان صاحب اس وقت شہر کے ناظم تھے, نہیں دی گئی. سر, ماضی میں جتنی بھی حکومتیں بنتی رہی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں تو آپ کی جماعت اسلامی بھی جو ہے شامل رہی ہے نا. آپ عمران خان کی حکومت کہہ لیں, KP میں آپ ان کے ساتھ تھے, آپ بھی اعتماد کے ووٹ دیتے رہے, تو پھر یہ تو نظام تو پھر وہی بات ہے کہ وہی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. بس دیکھیں 50 سال جب پاکستان کے مکمل ہوئے نا تو ایک لوگو بنایا گیا تھا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک قادر پاکستان اللہ کا انعام ہے, اور یہ ہم نے جتنا اس پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, اس کے اندر آپ دیکھ لینا جس طرح کے حکمران ہیں. اور یہ 78 سال سے جو ہے وہ جو لوگ برسر اقتدار طبقہ ہے, چاہے وہ فوجی آمریت ہو, جمہوری آمریت ہو, یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو ایک ہی کچھ خاندان ہیں جو چہرے بدل کر بیٹا آ جاتا ہے, بھائی آ جاتا ہے, بھانجی بھتیجی آ جاتی ہے. یہ چل رہا ہے نا, وراثت اور وصیت کے پہ چل رہا ہے, پورا ملک چل رہا ہے. یہی لوگ ہیں سارے پلٹ کے آتے ہیں, لیکن یہ نظام تبدیل نہیں ہوا. جس مقصد کے لیے وطن عزیز حاصل کیا تھا, ابھی اگست گزری ہے نا, بالکل صحیح ہے. کیا تھا مقصد جس کے لیے پورے بر صغیر کے سے مسلمان جو ہیں انہوں نے جدوجہد کی؟ وہ لیڈرشپ تھی نا قائد اعظم کی, وہ ویژنری قیادت تھی نا, کہ جس نے جو امپاسبل چیز نظر آ رہی تھی, جو ناممکن تھا, اس کو ممکن کر دکھایا. کوئی فوج نہیں تھی, کوئی مسلح جتھے نہیں تھے, طلباء تھے, عوام تھے, اور کیا تھا سلوگن, کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ایک ایسا وطن حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا کلمہ غالب ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے آپ جب اس سے روگردانی کریں گے, آپ جب حکمرانوں کا مطمئن نظر یہ رہ جائے گا کہ کرپشن کرنا ہے, لوٹ مار کرنا ہے, اپنے بینک بیلنس بنانا ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں باہر منتقل کر دینا ہے,
تو اس کے بعد بھی اگر پاکستان 78 سال بعد بھی پاکستان الحمدللہ پاکستان دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پاکستان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، معدنیات ہیں، وسائل ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو ان کا قدر کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. سر آخری سوال آپ سے، بنو قابل آپ کا ماشاء اللہ بہت بڑا انقلابی منصوبہ ہے، نوجوان اس سے کہاں تک مستفید ہو رہے ہیں اور نوجوانوں کو رجحان جو ہے آپ کی طرف کتنا ہے اس کی طرف؟ دیکھیں یہ اختیار سے بڑھ کر کام ہے الحمدللہ. اللہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں ہم نے پچھلے 2.5-3 سال میں ہم نے تقریباً شہر کے 50,000 نوجوانوں کو آئی ٹی کے کورسز سے گزارا ہے، اور فری آف کاسٹ. اچھا ان کی کوئی امپلائمنٹ کا کوئی پلان ہے کوئی؟ دیکھیں ہم نے اس میں بھی باقاعدہ ایک پورٹل اپنا بنایا ہے، اور ہم نے اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کیا ہے کہ جو لوگ پاس آؤٹ ہوتے جائیں ان کا ڈیٹا ہم جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ، اور انڈسٹری کو جو بہتر فرد لگتا ہے جس یعنی آئی ٹی کے جس شعبے کا وہ ان کو آپٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل ایکسپرٹی. یہ ہم نے بنو قابل 1.0 2.0 3.0 یہ 3 کورسز ہمارے کمپلیٹ ہوئے، اور تقریباً 48,000 سے 50,000 اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں. 28 کورسز چل رہے ہیں شہر میں اس وقت بھی. 55 مقامات ایسے ہیں جہاں ہماری یہ کورسز جاری ہیں الحمدللہ. اور ہم نے بنو قابل 4.0 کے اندر بلا مبالغہ کوئی 2.25 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ رجسٹریشن کرائی تھی، اور کم و بیش تقریباً 1 لاکھ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے اس ٹیسٹ کے پورے پروسیس سے گزارا ہے. اس وقت بھی 15 سے 20,000 اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو لوگ کیو میں ہیں وہ الگ لوگ ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے پروسیس سے گزاریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ نوجوان قوم کا مستقبل ہیں، یہ اپنے والدین کا بھی خواب ہوتا ہے نا، بے شک بچے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آگے ان کا سہارا بن جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک و قوم کا مستقبل بنیں گے. اور یہ جماعت اسلامی کا وہ کنٹریبیوشن ہے بنو قابل کے عنوان سے کہ جو خود اختیار سے بڑھ کر کام ہے، کہ اگر کرنا چاہیں، اگر ایک پارٹی کر سکتی ہے تو یہ حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی، یہ ریاست کیوں نہیں کر سکتی. امیر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری عرض پاک بترے ویسا فصل گل سے اندیشہ زوال ہو. کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی حکمران ہو، کہیں سے XYZ ہو، لیکن ہر مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ عوام تک ہمارے جو مقاصد ہیں، جو بتا کے بیان کر کے ہم آتے ہیں، جو منشور لے کے آتے ہیں، عوامی خدمت کے جو ہم نعرے لے کے آتے ہیں، ان کی ترویج اور ان کی جو ترسیل اگر حقیقی معنی میں پاکستان کے اندر ہو تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ کبھی بھی زوال کو خدشہ ہونا ہی نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ پاکستان ہمیشہ آباد رہے گا. جہاں چاہوں گا. اللہ حافظ.